سر ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں، وہ بیرون ملک جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ایشو کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کافی دن سے ہم بھی سن رہے تھے. اس میں میں خاص طور پہ عامر نوید چودھری ہیں، بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، ایف آئی اے کو کور کرتے ہیں. ان کے میں نے کچھ نا انٹرویوز دیکھے ہیں جی ایف آئی اے حکام کے ساتھ. اور یہ غالباً انہی کی ایک سٹوری بھی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پلیز. ایف آئی اے نے بیرون ملک سفر پر پابندیوں سے متعلق سوشل میڈیا کی افواہوں کو مسترد کر دیا. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر کیے جانے والے ان دعووں کو محض افواہیں قرار دے کر مسترد کر دیا ہے کہ بیرون ملک کام اور وزٹ ویزا پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر روکا جا رہا ہے. یہ واویلا جو ہو رہا تھا. ایف آئی اے لاہور زون کے ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء نے ایک وضاحتی جو پیغام ہے اس میں یہ کہا ہے کہ بعض عناصر سے تیار کردہ جیسے اے آئی ہے جی ویڈیوز اور تصاویر کا استعمال کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مسافروں کو بلا وجہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے، رائٹ. جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی. انہوں نے کہا اس پروپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. درست ویزا اور مکمل سفری دستاویزات رکھنے والے مسافروں کو نہ تو روکا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، بلکہ ایف آئی اے کا عملہ ان کو سہولت فراہم کرتا ہے اور عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر اصل چیلنج وہ مسافر ہیں جو انسانی اسمگلروں کا شکار بنتے ہیں. اب یہ بڑا پوائنٹ ہے، جی جی یہ علی ضیاء صاحب کا نا پوائنٹ سمجھنے کی لوگ کوشش کریں کہ وہ ایون اسمگلر جو ہے نا انہوں نے ان کو جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ بنا کے دے دیا. بعض اوقات یہ ہوا کہ وہ ویزا سٹیکر جو ہے جو پاسپورٹ پہ لگا وہی جعلی ہے. اور وہ پہلا بیریئر کون سا ہے؟ وہ لاہور ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے ہاں وقت جی ہاں جی. آبویسلی ایف رائٹ. آئی اے جب چیک کرتا ہے تو اس میں اور ڈاکومنٹس کے اندر تضاد جب ملتا ہے تو مشکوک صورتحال میں اس مسافر کو جو ہے نا وہ روک لیا جاتا ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو انسانی اسمگلروں کا شکار بنتے ہیں وہ جو ٹرانزٹ کے بہانے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا سفر کے دوران اپنے سفری مقاصد کو تبدیل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انسانی اسمگلنگ نے نہ صرف پاکستانی شہریوں کو جانوں کا نقصان اور تاوان کی صورتحال پیدا کی ہے بلکہ پاکستان کی ساکھ اور اس کے پاسپورٹ کی قدر کو بھی منفی طور پر متاثر کیا ہے. اسی وجہ سے کئی ممالک نے پاکستان کے لیے ویزا پالیسیوں کو سخت کر دیا. ٹرو. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ایف آئی اے امیگریشن پچھلے کئی مہینوں سے کام یا وزٹ ویزا پر پہلی بار بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی کلیئرنس کے دوران سخت پروفائلنگ کر رہی ہے، جو کہ ہونی بھی چاہیے. اس عمل کے دوران وہ لوگ جو امیگریشن حکام کو مطمئن نہیں کر پاتے یا جن کے سفری دستاویزات نامکمل ہوتے ہیں ان کی تفصیلی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. چند معاملات میں ایسے کچھ مسافروں کو پروازوں سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور نامکمل دستاویزات کو مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تاہم کئی مسافر ٹکٹوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے بھاری مالی نقصان اٹھاتے ہیں. اس صورتحال نے مختلف سوشل میڈیا پیجز پر امیگریشن کے عمل کو ہدف بنانے والی تنقید کی لہر کو جنم دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گزشتہ چند مہینوں کے دوران درست سفری دستاویز رکھنے کے باوجود مختلف ہوائی اڈوں پر مسافروں کو پروازوں سے آف لوڈ کیے جانے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ کارروائیاں گزشتہ سال یونان سے کشتی المیہ کے بعد مہاجرین کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد کی گئی جس میں کئی پاکستانی جانیں گئی تھیں. اب وہ واقعہ ہم بھول جاتے ہیں نا اصل میں. اس ماہ کے شروع میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل رفت مختار نے اعتراف کیا تھا کہ لاہور اور کراچی ہوائی اڈوں پر لوگوں کو آف لوڈ کیے جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں. پچھلے 2 ماہ کے دوران بعض شہروں جس میں عمرہ کے گروپوں اور مخصوص منزلوں کی طرف جانے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ ڈائریکٹر صاحب یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ایف آئی امیگریشن صرف ان مسافروں کو روکتی ہے جن کی دستاویز میں نے بتایا جی جی نامکمل ہوتی ہیں. بالکل. ہاں جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آف لوڈنگ کے فیصلے صرف مکمل تحقیقات اور پروفائلنگ کے بعد کیے جاتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ روزانہ ہزاروں پاکستانی بیرون ملک سفر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جانے والوں کو الوداع کہتے ہیں اور واپس آنے والے کو خیر مقدم کرتے ہیں. شکایات یا سوالات کے لیے مسافر ایف آئی اے کے زونل دفاتر یا ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. انہوں نے سب کو
خبردار کیا کہ امیگریشن کلیئرنس کے لیے کسی کو پیسے نہ دیں کیونکہ اس پروپیگنڈا نیٹ ورک کا واحد مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا ہے. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ کوئی ایف آئی اے نے امیگریشن کی جانب سے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے بارے میں سوشل میڈیا پر من گھڑت خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ 2016 کے تحت کارروائی جو ہے نا وہ بھی شروع کر دی ہے. ابتدائی طور پر 15 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جو منظم بے بنیاد پروپیگنڈے میں ملوث اور صوبائی سطح پر انتشار کو فروغ دے رہے ہیں. یہ معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے جھوٹی معلومات پھیلانے والے اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے اور کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا. زبردست. اب یہ دیکھیں نا کہ اس طرح کا پروپیگنڈا وہ اسی طرح جس طرح ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں باہر کے اکاؤنٹ سے اور اس طرح انتشار پھیلانے کے لیے اور ایک پینک کی صورتحال کریٹ کرنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لیکن وہ اس ایجنسی کا بیسک کام ہی ہے. تو وہ ایک تو یہ ان کا موقف آ گیا ایف آئی اے کا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی جعلی ویزے پہ جعلی ڈاکومنٹ پہ جعلی اسٹیکر پہ کوئی جا رہا ہے یا کوئی مشکوک انہیں لگ رہا ہے اور یا کسی کا نام واچ لسٹ میں ہے اسٹاپ لسٹ میں ہے ای سی ایل میں ہے تو اس کو روکنا ہی ہے اس کو آف لوڈ کرنا ہی ہے.